بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا رکوع نمبر 10 اور 15 پارے کا آخری رکوع اور 16 پارے کا پہلا رکوع، یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا تھا۔ اس میں کچھ علمی نکات باقی تھے، میں نے کہا تھا وہ میں بیان کروں گا، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اس رکوع میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ رکوع شروع یہاں سے ہوا، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، آپ نے کشتی کو کے پھٹے میں دراڑ پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے تو ایک غلط کام کیا، ناجائز کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اس میں ایک تو اہم بات ہمیں اس پورے واقعے میں، خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ماوراء العقل ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تکوینی کام، تکوینی امور۔ اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تکوین کا مطلب کون سے نکلا ہے۔ کون کا معنی ہونا، یعنی اس کائنات میں تکوین کا معنی کچھ کرنا، جو نظام کائنات کو چلانے کے لیے کچھ کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے علم کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ایسی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں سے تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا بعض دفعہ اللہ انسانوں سے بھی ایسے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، انسانوں سے جب اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو ان کام لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو خضر علیہ السلام والا طریقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو الہام کیا، یا وہ اگر پیغمبر تھے تو ان کو وحی کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن سے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر ہوتے تو ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا۔ پیغمبروں کا کام تو شریعت کے احکام پہ لوگوں کو چلانا ہوتا ہے۔ اس کائنات میں تصرف کرنا یا اس کائنات میں جو تکوینی امور کی تلقین کرنا یا تکوینی امور کی تکمیل کرنا، یہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی دیوار کو سیدھا کر دینا، کسی کشتی میں دراڑ پیدا کر دینا، یہ سب کام تکوینی کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ یہ کام لے رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے۔ تو یہ تکوینی کام پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اسی سے بھی استدلال کیا ہے، یہ قرینہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ کوئی ولی اللہ تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جو نظام کائنات چلتا ہے، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ٹرین میں بیٹھنا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے آپ کا سفر کینسل ہو گیا، کوئی فون آ گیا آپ کے پاس کسی کا، آپ کا سفر کینسل ہوا، پتہ چلا جی اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا، آپ بال بچ گئے، آپ بھی چلے جاتے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کی فلائٹ تھی، بہت پرانا واقعہ ہے یہ، ہمارے بچپن کا واقعہ ہے۔ وہ سعودی عرب سے آ رہے تھے، جس فلائٹ سے جانا تھا نا، ان کا آنے جانے کا ریٹرن ٹکٹ ہوا تھا، اچانک کوئی کام پڑا اور وہ رہ گئے۔ لیکن اس فلائٹ سے پھر جو لوگ بھی آئے اور گئے تو وہ شہید ہو گئے بیچارے، کیونکہ فلائٹ کو حادثہ ہو گیا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ سارے ایسے غیب میں کے پردوں میں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اب فرشتہ آپ کے دل میں الہام کر دے گا کہ تم یہ سفر کینسل کر دو، بلا وجہ آپ سفر کینسل کر دو گے، اور پتہ چلے گا جی اس گاڑی کو حادثہ ہو گیا اور آپ بال بچ گئے۔ تو ایک تکوینی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے کسی بھی مسئلہ سے، تو آپ کے دل میں کسی فرشتے نے بات ڈال دی۔ تو یہ کام انسانوں سے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں سے بھی۔ پھر جو انسانوں سے کام لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ خود اس انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، جیسے خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ قتل کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ خود بھی نافرمان ہوگا اور ماں باپ کو بھی ستائے گا، تو یہ ماں باپ کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ اس بچے کو مار دیا جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا۔ اور بعض دفعہ اللہ مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں، مخلوق کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ یہ کام لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا سفر تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس جہاز کو حادثہ ہو جائے گا، یا اس ٹرین کو حادثہ ہو جائے گا، یا بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ان سب کی موت لکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو بچانا تھا۔ تو اچانک اللہ آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کو فون کر کے سفر سے روک لو۔ اس دوست کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ آپ کو فون کرتا ہے اور کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیتا ہے، یا کہیں انوائٹ کر لیتا ہے، اور
آپ کا وہ سفر رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آپ کے دوست کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی تم اس کو جانے سے روک دو. اب اس دوست کو نہیں پتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انویٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں یا ویسے ہی کروا رہا ہوں. لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے, اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو. تو یہ اس کائنات میں نا اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا. تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے, بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے, تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے, نہ اس نظریے کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے. جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے, اس میں کوئی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے, خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل. اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں, نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں. تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا, یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ ایک کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں, تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا. اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا, وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے, جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا, اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی, خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی. اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے, زندہ تھے. تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے, آپ جدھر کو چاہیں گھما دیں اس کو, تو پکارا جو جائے گا, مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی, رائٹر سے کی جائے گی, قلم کو نہیں کہا جائے گا. کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا, مجھے تو جہاں گھماؤ گے میں وہاں کو گھوموں گا, میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا. تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے, اس کائنات میں کوئی تصرف کا کام لیتا ہے, تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے, اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے, وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں دراڑ پیدا کر سکتے تھے, تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں, تو یہ خالصتاً کفر اور شرک ہے. کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے ہیں. ما فوق الاسباب, اسباب کی حد تک اختیارات ہیں, اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور اور وہ مجبور محض ہے, وہ پابند ہے اللہ کے آرڈر کا. لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے, پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے. تو اس لیے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں, لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا, جو جاہل قسم کے صوفی تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے, ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان بزرگوں سے مانگیں گے, تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کیا زندہ ہیں اب, اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے, فلاں مقام پہ دیکھا, فلاں مقام پہ دیکھا. تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیہ کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا, تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ. تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے.
باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے، تو صوفیہ کرام جو تھے نا، یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا، تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اصل یہی ہے، ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے، تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتیں، وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو غالب یہی ہے، یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، تو اس میں ہمیں نہیں پتہ کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے، ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے، تو میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو، وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا، تو پاسبل نہیں ہے، یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے، تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئیں، یہ تو ایک قسم کی توہین ہے۔ تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا، ان کو خیال ہوا ہوگا، وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے۔ تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے۔ عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں، علماء جو تھے نیک، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے۔ اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں۔ تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں، اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً فتویٰ لگا دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں ان صاحب کو، یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا، اور کوئی واقعی اللہ والا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعوے کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے۔ اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا، تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف ستھرے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں، ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے، تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں۔ تو اسی طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا، تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے، وہ بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے، تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو ہم ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے، ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا اور کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے، کوئی ذکر کی کثرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، تو ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ بات بہت مشکل ہے۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی
اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی. بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے, اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی. دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں, تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے, تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے. تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا, اس میں بھی بڑا اختلاف ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. اور ہمیں اس رکوع سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا, بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا, ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے, تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ. خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں, تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے. اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے چپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے, تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو وہ کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار, ہماری کشتی ٹوٹ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے, بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی, اگرچہ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا خیر ہے, لیکن اللہ ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا, پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے, لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی. تو مسلمان کی یہی عادت ہے, کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو. تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم نے فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو. تو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے, ہمارا بیٹا مر گیا, ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا وہ ہو گیا. لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے, جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے, تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی, اللہ نے ہم سے لے لی, اس میں ہم کوئی حکمت ہوگی. تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا, اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے, جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں, پھر آپ بولیں بھائی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا, ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر, اللہ ہمارا کارساز ہے, بہترین دوست ہے, یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا. تو خدا نخواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے, ڈیتھ ہو جائے, تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا, لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی. ہمیں نہیں پتا کیا خیر تھی, 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں, ہمیں نہیں پتا. بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے, اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا. تو مسلمان ہمیشہ پازیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مثبت پہلو تلاش کرتا ہے, اور
جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، بے صبرا ہے، وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے، وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند عبدی ظنی بی، کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا، میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں. اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا. تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، ان کو عزت نہیں دی، کنجوس لوگ تھے، لیکن ان کے کام بن رہے ہیں. بن کیا رہے ہیں؟ وہ ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ اجرت لیتے. تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے نا کہ بھئی چلو یار یہ دیوار گرنے والی تھی، ہماری بستی کا نقصان ہوتا، لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے. خزانہ نکلنے والا تھا، وہ لوٹتے، مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا. کس بات پہ؟ کہ انہوں نے کنجوسی کی، مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، اپنا پیسہ بچایا. تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم محروم ہو گئے، اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے. تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے. آج بھی یہ سوچ لینا چاہیے، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں، شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا، اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی، تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے، ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے. یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا ہو. تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہی نکلا ہے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں، یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس پورے واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے، میں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے مان کے چلتے ہیں نا اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین سبق ہے، اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اسباق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا، تو خضر علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے، لیکن خضر علیہ السلام ہائی لائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہیں اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، اس کی مدد کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا. وہاں تو خضر علیہ السلام تھے لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے نا، ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے. پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہو. وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہوں. تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں. سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس صفت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مساکین ہیں اور یعملون فی البحر، سمندر کی محنت مشقت والا کام کر رہے ہیں، تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوا ہے، تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. اور ایک اہم بات کہ اسلام میں کسب فرض ہے. خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لیے. نہ یعملون فی البحر، محنت مزدوری کر رہے ہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک
بہت محبوب عمل ہے, اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو محنت مزدوری کرنا بھی عین عبادت ہے, کسب حلال بھی عین عبادت ہے, تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے, اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس رکوع سے سبق ملتا ہے. ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا جو نیک تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے. اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں. تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بن گیا, اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا. تو دو ہو گئے نا ان کے پاس. تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے. اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گرنے والی تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا, تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین, دو یتیم بچے تھے فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا. کانا ابوہما صالحا, صالح آدمی تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے, کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا, وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو لاوارث نہیں چھوڑا, اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے. اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا, کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا, ورنہ تو قیامت تک نہیں پتہ چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کی وجہ سے, دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزانہ محفوظ ہوا. لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے تھے, لوگوں کو کیا پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے. تو آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے, آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں, تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا. تو ماں باپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے. تو یہ چند اسباق تھے. ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ گئے تو زاد راہ آپ کے ساتھ تھا. تبھی آپ نے فرمایا کہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. اپنے خادم سے کیا کہا, بھائی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ. تو زاد راہ ساتھ لے جانا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, تو زاد راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے. تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے, اور یہ بھی استغنا کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہم بھوک سے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں. تو بھائی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے, وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ. جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجاوز کرتی ہے نا تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. مثال کے طور پر تواضع کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے, مگر آپ تواضع میں ایک غلوف کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں. ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے کندھے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے گڑا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے, تو اس کا مطلب بھائی یہ شو بازی کر رہا ہے, ورنہ نارمل تواضع ایسی نہیں ہوتی. تو ہر چیز نہ اعتدال. تو استغنا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, لوگوں سے اپنی حاجت شیئر نہ کرو, صرف اللہ سے مانگو. لیکن بھائی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوک لگ رہی ہے, اور اپنے ساتھ زاد راہ بھی انہوں نے لیا تھا, وہ اتفاق سے ختم ہو گیا. کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھکاری پن نہیں کہلاتا, یہ ضرورت کہلاتا ہے. تو ایسے موقع پہ بھی آپ کہیں کہ نہیں, چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوک سے مر جاؤں گا, کسی سے روٹی نہیں مانگوں گا, تو یہ استغنا نہیں ہے, یہ تکبر ہے. تو
اس کو استغنا نہیں کہتے. تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی ویسی پیغمبر سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ یضیفوہما، کہ ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے. تب ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے. تو یہ بھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا، یہ نہیں کہ آپ اسکولوں کی فیسیں مانگنا شروع کر دیں کہ جی سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو. کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زاد راہ گم گیا اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے تو مسافر سے یا کسی سے ہیلپ طلب کر لینا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ احسان کے موقع پہ ہونا چاہیے. بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی. جیسے موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے، جب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کی ہے تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا. تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پہ ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا کہ لو شئت لاتخذت علیہم اجرا. یہ نالائق لوگ تھے، یہ ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری ضیافت کے لیے تیار نہیں، ہمیں رات ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہے، ان کا کام کریں، ان سے پیسے لیں. تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو. آج بھی سوسائٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا، فری میں ان کی مدد کرنا شروع کی، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی کوالٹی پیدا ہو جائے گی، اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ اور بگڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کھینچ کے رکھنا چاہیے اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتا ہے. اور بھی بہت سارے احکام ہیں لیکن وقت سارا پھر ہمارا ایک ہی رکوع میں لگ جائے گا. ہم اب آگے کی طرف چلتے ہیں. علمی نکات اور بھی بہت سارے تھے اس میں. ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ کہف کا رکوع نمبر 11 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 2. میں شروع کرتا ہوں حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. ذو ذا اس کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے ذو مال، ذی شان کہتے ہیں نا، ذی شان نام بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شان والا. تو عن ذی القرنین، قرن عربی میں سین کو بھی کہتے ہیں، ایک صدی کو بھی قرن کہا جاتا ہے، اور قرن کنارے کو بھی کہتے ہیں. تو قرنین 2 کناروں والا. یہ آپ سے 2 کناروں والے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ حضرت ذوالقرنین کا لقب تھا. ذوالقرنین ان کو 2 کناروں والا کہا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کوئی مستند بات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مفسر اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ انہوں نے، وہ ایسے بادشاہ تھے زمین کے دونوں کناروں کو انہوں نے فتح کیا تھا، مشرق بھی اور مغرب بھی، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا، 2 کناروں والا. قل سأتلو، اے نبی آپ کہہ دیجئے سأتلو، سا کا معنی عن قریب، اتلو تلاوت کروں گا، تلا یتلو میں پڑھ کے سناؤں گا، علیکم تم پر، منہ ذوالقرنین کا ذکرہ کچھ تذکرہ، میں تمہیں کچھ تذکرہ تمہیں کر کے بتاؤں، یعنی تمہیں پڑھ کے سناؤں گا ذوالقرنین کا. وہ تذکرہ کیا ہے؟ انا مکننا، بے شک ہم نے ٹھکانہ دیا، مکنا یمکینو تمکینن کسی کو ٹھکانہ دینا، ہم نے ٹھکانہ دیا تھا ذوالقرنین کو فی الارض زمین میں. وآتیناہ اور ہم نے دی تھی ذوالقرنین کو من کل شیء ہر چیز میں سے سببا اسباب، یعنی حکومت چلانے کے لیے، علاقے فتح کرنے کے لیے اس زمانے میں جو بھی اسباب ضروری تھے وہ تمام اسباب اللہ نے ذوالقرنین کو دیے تھے. گھوڑے، تلواریں اور جو بھی سائنسی ترقی اس دور میں تھی جس کے بغیر علاقے فتح کرنا یا بادشاہت کرنا ممکن نہیں تھا، وہ تمام چیزیں اللہ نے ذوالقرنین کو دی تھیں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے ان اسباب کو فالو کیا. سبب عربی میں راستے کو بھی کہتے ہیں اور اسباب کو بھی کہتے ہیں. راستے کو بھی سبب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے، اور اسباب کو بھی اسباب اس لیے کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے وہ اسباب بنے ہیں ہمیں وہ اسباب اس کام تک پہنچا دیتے ہیں. اسی وجہ سے سبب رسی کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ذریعہ بنتی ہے ایک مقام تک پہنچنے کا. تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا کا مطلب آپ نے اسباب، آپ ان سبب کے پیچھے چلے. تو پیچھے چلنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان راستوں کو فالو کیا آپ نے جن راستے پر چل کے آپ کو علاقے فتح کرنے تھے، اور سبب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کیے کہ بھئی میں نے جنگ کر کے علاقے فتح کرنے ہیں تو اس کے لیے جو بھی اسباب چاہیے وہ تمام اسباب آپ نے اختیار کیے. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب پہنچے، مغرب الشمس،
سورج کے غروب ہونے کی جگہ. غروب ہونے کی جگہ کا مطلب بالکل زمین کا مغربی کنارہ. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا. زمین کے مغربی کنارے تک پہنچے. وجدہا تغرب، تو آپ نے دیکھا اس کو غروب ہوتے ہوئے فی عین حمیۃ، کالے چشمے میں. عین عربی میں چشمے کو کہتے ہیں، پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، مطلق پانی. اور حمیہ کہتے ہیں جو سیاہ ہوتا ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. ووجد عندها، اور پایا وہاں پر، یعنی جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج غروب ہوتا ہے زمین کا مغربی کنارہ، وہاں آپ نے پایا قوما، ایک قوم کو. قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذبا، یا تو ان کو عذاب دے. یعنی تجھے یہ اختیار، اما کا مطلب اما لہذا و اما لذا ہے نا، یا تو یہ یا تو یہ. اردو میں اس کا آسان ترجمہ ہوتا ہے یا تو. اس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں. اما ان تعذبا، یا تو آپ ان کو عذاب دیں، و اما، یا پھر ان تتخذ فیہم حسنا، آپ ٹھہرا لیں ان میں اچھا سلوک. یعنی آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو آپ ان پر احسان کریں یا آپ ان کو سزا دیں. قال اما، ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، بہرحال جو ظالم ہوگا اس میں، فسوف نعذبہ، ہم عن قریب اس کو عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ بھی اس کو عذاب دے گا، سخت عذاب. نکرا کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کی میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں. ایسا جو اچھا نہ لگے آپ کو. ظاہر عذاب وہی ہوتا ہے جو اچھا نہیں لگتا، منکر سے نکلا یہ لفظ. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بہرحال جو شخص ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً، اس کے لیے جزا ہے الحسنہ، اچھی جزا، اچھا بدلہ ہوگا اس کا. وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم ان قریب کہیں گے اس کے لیے، من امرنا، اپنے معاملے میں سے، یسرا، آسان معاملہ. یعنی ہم اس کے لیے آسان معاملے کا فیصلہ کریں گے. ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر ذوالقرنین نے راستوں کو فالو کیا، پھر راستوں پر چلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی زمین کے انتہائی مشرقی کنارے پر پہنچے. وجدہا تطلع، تو آپ نے پایا سورج کو طلوع ہوتا ہوا، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، کہ نہیں بنایا تھا ہم نے اس قوم کے لیے، من دونہا، اس سورج سے ہٹ کر، سترہ، کوئی آڑ یا کوئی پردہ جو ان کو دھوپ سے بچاتا. یعنی چٹیل میدان میں قوم پڑی ہوئی تھی اور سورج ایسے ہی ان کے اوپر طلوع ہوتا تھا، کوئی آڑ بھی نہیں تھی ان کے پاس. کذالک، اللہ فرماتے ہیں معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا جو کچھ بھی ذوالقرنین کے آس پاس تھا، خبرا، خبر کے اعتبار سے. یعنی ہم ذوالقرنین اور اس کے حالات، جو ارد گرد کے حالات تھے، اس سے پورے طور پر واقف تھے، لہذا ہم جو آپ کو خبر دے رہے ہیں وہ 100% درست ہے. ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین نے اسباب اختیار کیے، سفر کیا دوبارہ، یعنی راستوں پہ چلے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو سد، عربی میں کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب. انسداد دہشت گردی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، دہشت گردی کو بند کرنا. تو سد باب کے طور پر ہم نے یہ کیا ہے، دروازہ ہی بند کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. تو سد کہتے ہیں بند کو، جو بھی کوئی بلاک کر دیا جائے نا کسی چیز کو. سدینی، دو سد، اس کی تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا. یہاں تک کہ جب ذوالقرنین پہنچے دو بند کے بیچ میں، وجد من دونہ ما قوما، تو ان دو بندوں کے پرے ایک قوم کو پایا آپ نے. ایسی قوم تھی، لا یکادون یفقہون قولا، قریب ہی نہیں تھا کہ وہ سمجھتے کوئی بات. فقیہ یفقہ کا معنی سمجھنا، قولا کا معنی بات. یعنی ایسی عجیب سی قوم تھی کہ جس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، بالکل ہی کوئی پاگل قسم کی قوم تھی. قالو، وہ پھر ذوالقرنین سے کہنے لگی، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچا رہے ہیں. اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا، جب وہ کچھ بات سمجھتے ہی نہیں تھے تو انہوں نے بات کر کیسے لی؟ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. مفسدون فی الارض، کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بنا دیں آپ کے لیے خرجن، خراج یعنی ٹیکس دے دیں ہم آپ کو، یا اجرت دے دیں ہم آپ کو،
علی ان تجعل، اس شرط کے ساتھ، میں نے بتایا نا علی شرط کے لیے بھی آتا ہے، اس شرط پر کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان سد بنا دیں، ایک بند بنا دیں، ایک آڑ بنا دیں، تاکہ نہ وہ ادھر آ سکیں نہ ہم ادھر جا سکیں، تو ہم اس کے پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ قال، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی، وہ چیز جس میں میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے۔ مکنا نہیں تھا اصل میں، مکنا یمکینو تمکینن، ٹھکانہ دینا، اسباب دینا، مکنا نی، تو اس کو ایک نون کو حذف کر دیا، مکنی، ادغام کر دیا، تو مکنا نی کو پڑھا جا رہا ہے مکنی، کہ میرے رب نے مجھے فی ہی جس چیز میں ٹھکانہ دیا ہے، یعنی جو مجھے میرے رب نے اسباب دیے ہیں، خیرن، وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی تم میری کیا مدد کرو گے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے اجرت نہیں چاہیے۔ فاعینونی، لہذا تم میری مدد کرو بس، یعنی پیسے تو مجھے نہیں چاہیے تم سے، لیکن افرادی قوت کے لحاظ سے میری مدد کرو۔ وہ کیا ہے؟ اعینو اصل میں تھا اعینو، اعانت سے نکلا ہے، اکریمو کی طرح، مدد کرنا۔ فاعینونی، تم لوگ مدد کرو میری، بقوتن، ایک دوسری قوت کے ساتھ، یعنی افرادی قوت کے ساتھ، پیسے نہیں چاہیے مجھے، تو اس قوت کے ذریعے ہوگا کیا؟ جب افرادی قوت مجھے ملے گی، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ردما، ایک دیوار، ایک آڑ بنا دوں گا مضبوط۔ لہذا وہ مدد کیا ہوگی؟ آتونی، دو تم مجھے، زبر الحدید، زبرہ کہتے ہیں تختی کو، زبر اس کی جمع آتی ہے، حدید لوہے کو، لوہے کی تختیاں دو، یعنی ان کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں تھیں جو تیار کی ہوگی، یہ مجھے پکڑاؤ کرینوں کے ذریعے، یا کوئی بھی اس زمانے میں مشینیں ہوں گی، ان کو اٹھانے میں مدد کرو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب پہاڑ کے دونوں کناروں کے بیچ میں ان پلیٹوں کو برابر کر دیا ذوالقرنین نے۔ صدف کہتے ہیں پہاڑ کا کنارہ، صدفین دو کنارے، یعنی دو بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان کے کناروں کے بیچ میں ایک وادی تھی نا جس سے وہ یاجوج ماجوج آ کے فساد مچاتے تھے، تو دو بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں، یعنی پہاڑوں کے کناروں کے بیچ میں آپ نے اس لوہے کی پلیٹوں کو، بڑی بڑی پلیٹیں جو پہاڑوں جتنی تھیں، ان پلیٹوں کو برابر کر دیا، ایسے ترتیب سے کھڑا کر دیا۔ جب یہ کام کر دیا تو قال انفخو، پھر مزدوروں سے کہا انفخو، اس میں پھونک مارو۔ پھونک کا مطلب یہاں پر وہ ہے جو بھٹی میں آگ سلگانے کے لیے جو ہوا کا پریشر بنایا جاتا ہے نا، اس کو انفخو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سارے وہاں بیٹھ کے پھونکے مارنے شروع کر دی سب نے، ظاہر ہے اتنی بڑی بڑی لوہے کی پلیٹوں کو بھڑکانا آسان تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہوا کا پریشر ڈالو اس کے اوپر تاکہ اس میں آگ بھڑکے۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو بنا دیا، یا ان پلیٹوں کے مجموعے کو بنا دیا آگ، یعنی اتنا اس کو آگ کے ذریعے ان پلیٹوں کو سلگایا گیا ہے نا، قریب قریب کھڑا کر کے، کہ جب وہ شعلہ بن گئیں اور آگ بن گئیں، تو قال آتونی، دو مجھے، کیا دو؟ آگے آ رہی اس کی تفصیل، افرغ علیہ قطرہ، کہ میں اس پر انڈیل دوں گا تانبا، یعنی تانبا جو پہلے سے پگھلا ہوا تھا، وہ پہلے سے تیار تھا، تو ان پلیٹوں میں آگ لگائی گئی ہے، اور اس کو بھٹی کے ذریعے یا کوئی بھی اس زمانے میں مشین ہوگی جس سے ہوا کا پریشر دیا گیا تاکہ ٹیمپریچر بڑھے، تو جب ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا کہ وہ ایک پوری آگ کی طرح سرخ ہو گئی وہ پلیٹیں، تو پہلے سے پگھلا ہوا تانبا تیار تھا، تو ذوالقرنین نے کہا یہ پگھلا ہوا تانبا دو، افرغ علیہ، تاکہ میں یہ سارا تانبا ان پلیٹوں کے اوپر انڈیل دوں۔ اس سے فائدہ کیا ہوا کہ پلیٹوں کے بیچ میں جو بھی گیپ تھا، دراڑیں تھی، وہ سارا پگھلا ہوا تانبا اس میں، اس گیپ میں فل ہو کے ان پلیٹوں کو بالکل یکجان کر دیا، یعنی ایک مضبوط موٹی دیوار بن گئی اس کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے اتنی مضبوط دیوار بن گئی، فمستطاعوا، اصل میں تھا استطاعوا، استطاعت کا مطلب استطاعت، تا کو حذف کر دیا، فمستطاعوا ان یظہروہ، پس یاجوج ماجوج میں استطاعت نہیں ہوئی اس بات کی، ان یظہروہ، کہ اس پہ چڑھ جائیں، وہ تو بلند بہت تھی، اس پہ چڑھ نہیں سکے وہ۔ ظہر یظہرو کا معنی، ظہر کمر کو کہتے ہیں نا، تو ظہر کا معنی ہوتا ہے کسی کی پشت پہ چڑھ جانا بھی، بلندی پہ چڑھ جانا بھی، تو فمستطاعوا ان یظہروہ، یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت بھی نہیں ہوئی کہ وہ اوپر چڑھ جاتے۔ اس کے پہاڑ پہ چڑھنا تو آسان ہوتا ہے، اس میں راستے ہوتے ہیں بنے ہوئے، یہ پلیٹیں ایسی بن گئیں کہ اس پہ نہیں چڑھ سکتے تھے۔
وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان میں اس کی استطاعت ہوئی کہ اس میں سوراخ کر سکیں. نقب کہتے ہیں سوراخ کو، یعنی اتنی مضبوط وہ دیوار موٹی بن گئی کہ اس میں اب سوراخ بھی ممکن نہیں رہا. قال هذا رحمۃ من ربی، ابھی یہ بڑا ہی عجیب کام ہو گیا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں اتنا لوہا پگھلا کے ڈال کے اتنی موٹی دیوار بنا دینا، یہ عجیب کام تھا. اللہ کے نیک بندے تھے ذوالقرنین، انہوں نے کہا هذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس نے مجھ سے ایسا کام لے لیا. فاذا جاء وعد ربی، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکاء، اس کو اللہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا اس دیوار کو. وکان وعد ربی حقا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، قرآن کہتا ہے اور ہم اس دن چھوڑ دیں گے بعض کو، یعنی یاجوج ماجوج کو ہم یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا تو ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے. ایسے یموج فی بعض، ان کے ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. ماجا یموج گھس، یعنی اتنی کثرت سے یاجوج ماجوج نکلیں گے قرب قیامت میں کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سارے انسانوں کو جمع کر دیں گے جمع کر کے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، عرض یعرض کا معنی پیش کرنا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو جس دن ایسا ہوگا، یومئذ یعنی جس دن ایسا ہوگا، کافروں کے سامنے پیش کریں گے عرضہ پیش کر کے. الذین کانت اعینہم، یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں تھیں، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور ان میں سننے کی استطاعت ہی نہیں تھی. یہ رکوع ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ کہف کا رکوع نمبر 11 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 2، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.